آج وہ بستر مرگ پر پڑی اپنا اقرار جرم کرتی ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی دماغی حالت کو حالت خراب قرار دیتے ہوئے اس کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مرتی ہوئی خاتون کی بات کو سچ مانتے ہیں اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی خاتون کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پانے کی وجہ سے بھی اسی ظلم کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی مخلوق پر ظلم کیا جائے تو ظلم کی سزا تو بھلے ہی حشر یا قبر میں ملے گی، مگر اس ظلم کا مکافات عمل اس دنیا میں ضرور ہوتا ہے۔ آج اس خاتون کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکنے کی وجہ سے بھی لوگ اس کے جرم کو ہی قرار دے رہے ہیں، اور جب بھی اس کو ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے یا کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری بہو امبر لودھی نہ تو بد کردار اور بد چلن تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی برا کیا تھا۔ میں اور میرا بیٹا اس کو روزانہ صرف اس وجہ سے مارتے پیٹتے تھے کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی، اور میں اسے یہ بچہ پیدا نہ کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں اب اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر اس کی اولاد کا قتل کروانا چاہتی ہوں، اور میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ڈر کر یا ہماری بات مان کر میری بہو امبر لودھی یہ بچی ضائع کروا ڈالے۔ جب کسی بھی صورت میں میری بہو میری بات مان کر اپنی اولاد کو قتل کرنے پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اس پر ہیلوں بہانوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کے شوہر کو بھی اس کی طرف بھڑکانے لگ گئی تھی، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بعض اوقات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ مگر ایسے مشکلات میں بھی میری بہو اپنی اولاد کو اس دنیا میں نہ لانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جوں جوں میری بہو بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ضد کرتی رہی تو ہی میری انا کو ٹھیس پہنچتی رہی، اور میں اپنی بہو پر تشدد کرتی رہی، جھوٹ بول کر اپنے بیٹے سے بھی تشدد کرواتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے کہہ کر میں نے اپنی بہو کی ایک ٹانگ توڑوا ڈالی، مگر پھر بھی میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہ کر سکی تھی۔ ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی میری بہو کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی رہتی تھی۔ میں نے ان حالات میں بھی اس کو مجبور کرنا جاری رکھا تھا، مگر وہ میری بات پر راضی نہ ہوئی، جبکہ تنگ آ کر میں نے اپنی بہو پر الزام لگا دیا تھا کہ وہ ہم پر کالا جادو کروا رہی ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ جیلی عالموں سے لے کر تعویذ اور مختلف ایسی چیزیں اپنے گھر میں پھینک ڈالی جو میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، ثبوت کے طور پر کبھی کسی جانور کی سیری لا کر دکھاتی، کبھی خون کے چھینٹے دکھاتی، کبھی انسانی جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی دکھاتی تھی، کبھی جانوروں کی کوئی نہ کوئی ہڈی اور گوشت کا ٹکڑا دکھا دیتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی اس کی بیوی کے خلاف شک ڈال دیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو حق مہر کی مد میں کثیر رقم اور گھر دینا پڑے گا تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کا قتل کر دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس صورت میں ہم کثیر رقم اور ایک گھر بطور حق مہر دینے سے بچ سکتے تھے۔ میرے بیٹے نے میری بات سن کر بہت غور و خوض کیا، لیکن وہ پھر بھی میری اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر ڈالے گا۔ البتہ اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں، جیسے مجھے بہتر لگے میں کر سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے یہ نصیحت بھی کر ڈالی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے وہ قانون کی نظروں میں نہ آ سکے، اور میرے پاس ایسے کئی طریقے تھے۔ میں نے ایک سپیرے سے بات کی، ایک انتہائی زہریلا سانپ لا کر کمرے میں بہو کے بستر پر رکھ دیا تھا۔ میری بہو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی، سانپ میری بہو کو ڈس لیا۔ میری بہو تکلیف کی وجہ سے جاگ کر شور مچانے لگ گئی تھی۔ میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو میری بہو کی موت ہو چکی تھی، اور سانپ بھی کمرے میں کہیں چھپ چکا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے، گھروں سے مردوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ میں نے کمرے میں سانپ دیکھا ہے،
لوگوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے میری بہو کی حالت دیکھی اور بتایا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ساتھ ہی فوراً میری بہو کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ لگایا گیا کہ سانپ نے بہت پہلے ہی ڈس لیا تھا اور اس کی بہت پہلے ہی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے کمرے سے ڈھونڈ کر سانپ کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس سچائی سے میرا بیٹا بھی واقف نہیں کہ میں نے اس کی بیوی کو کیسے قتل کیا ہے۔ وہ طبعی موت مر گئی۔ میرے اس جرم پر نہ تو میری اولاد کو شک ہوا اور نہ ہی میرے بہو کے گھر والوں کو شک ہوا۔ سب نے اس چیز کو لکھی تقدیر کا کھیل مان لیا تھا۔ یوں میں نے اپنے بیٹے کی دوبارہ شادی کر دی اور شادی کے بعد میرا بیٹا بیرون ملک سیٹ ہو گیا تھا۔ میں بھی اپنا یہ عمل بھول کر اپنی زندگی سکون سے جینے لگ گئی تھی۔ لیکن اب جب بھی میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پہلے والی بہو سانپ کو لے کر میرے کمرے میں آ گئی ہے اور سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں چیخنے چلانے لگتی ہوں اور میرا شور سن کر محلے والے اور میرے گھر والے دوڑ کر میرے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں وہ لفظ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ میں نے جس بہو کی جان لی تھی اس کے گھر والوں سے میرا کب کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کسی سے معافی نہیں مانگ پا رہی ہوں، جبکہ میری اولاد اس بات کو گناہ ماننے کی وجہ سے ہی مجھے پاگل قرار دے رہی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہو میرے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پانی کا ایک گلاس مانگا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا چارپائی کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ تو میری بہو نے اپنے لہجے میں حقارت بھر کر بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی اور نہ ہی تمہاری کوئی ملازم ہوں کہ تمہیں پانی پلاؤں۔ میں یہاں ہی بیٹھی رہوں گی، بلکہ میری تو خواہش ہے گرمی سے تمہارا دم گھٹ کر تمہاری موت ہی واقع ہو جائے۔ اپنی بہو کی بات سن کر مجھے اپنی پہلی بہو پر کیا گیا ظلم و ستم حرف بحرف یاد آ گیا تھا، لیکن اب میں چاہ کر بھی اس جرم کا کوئی کفارہ نہیں ادا کر پا رہی تھی۔ اور اب جب میں آپ لوگوں کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں تو میری اولاد مجھے پاگل قرار دیتی ہے، مگر یہ سچ ہے۔ میں نے اپنی پہلی بہو کو صرف اس لیے قتل کروایا تھا کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والی پہلی اولاد بیٹی تھی اور مجھے شدید خواہش تھی کہ میرا پوتا پیدا ہو۔ میرا یہ جرم میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اسی قتل کی آج میں سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اس ایک جرم میں کئی سارے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ میں نے ایک پارسا لڑکی پر ایک بہتان باندھ دیا ہے۔ میں نے 2 انسانوں کی جان لے لی ہے۔ میں نے کسی کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرا آپ لوگوں کو سچ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہ ہو سکے اور تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر نہ ہو سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔